عابد حضرت عتبان بن مالک نام تھا، نابینا ہو گئے آخری عمر میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئیں گے، کتنے لوگ آ جائیں؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی آ جائیں۔ جتنے لوگ تھے نا ظہر کے وقت، نبی کریم ان کو لے کے نا ان کے گھر گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ جذباتی ہو گئے، کسی نے کان میں بتایا حضور آ گئے تو جذباتی ہو گئے، تو نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں لوگو آؤ ذرا میرے گھر کی طرف تو آؤ، دیکھو تو صحیح جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے، آؤ ذرا۔ یہ جذباتی پن ہے۔ جب آپ میں آتا ہے نا بھائی، جب آپ میں آتا ہے کہ بڑی ساری چیزیں، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ یہ تو باتیں ہوتی ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے۔ حضرت عتبان بن مالک کہنے لگے جو سب سے زیادہ معزز ہے وہ میرے گھر ہیں، اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ عرض گزار ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے نا صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، کلین شیو ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، لیکن اس کی بھی نا نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے۔ یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں نا کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے، یہ آپ کیسے قید کر سکتے ہیں؟ ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا، اب ایک بات سناتا ہوں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تانوں کنے دسی یہ گل؟ تسی سو پاکستان بنانے، اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے، اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم ہو، وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے۔ ہاں آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں۔ کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا، مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاش، یہ مذہب کا کارڈ نہیں۔ اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا، یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی۔ اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جب ان کی لوک سبھا کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ موٹی سی بات تھی، یہ ایک نعرہ تھا۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کہ ہم نہ مسلمان علماء اور مشائخ یہ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا، غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے، انصاف دروازوں پہ ملے گا، تقریریں کرتے اور نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے۔ ہندو پنڈت جو تھے نا وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگوں کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔
دین تو رحمت کا نام ہے، یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا، سکون آئے گا۔ ایک جگہ نا ہندوؤں کا جلسہ تھا، امیر ملت کے حالات میں لکھا ہے، ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے، ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے۔ تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشا، حضور کی شان اقدس میں نا کوئی کمزور جملہ کہہ دیا۔ تو بابا نا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کی، وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ آیا اور پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا۔ پنڈت کے سر پہ اس نے ایک ہی ڈنڈا مارا ہے، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پنڈت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب ظاہر ہے وہ سٹیج پہ سارے وہی لوگ تھے، قابو کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملنے گیا جیل میں، میں نے اسے کہا یار نماز تو پڑھتا کوئی نہیں، داڑھی تو نے رکھی کوئی نہیں، پر کمال تو نے بڑا کر دیا۔ کہنے لگا شاہ جی مجھے تو ادب اداب بھی نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے، حضور نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، پر اب میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کو میری اونچی اور سچی سرکار کی بے ادبی کر کے گزروں۔ مجھے نہ شکوہ اس بات کا کہ جو میلاد کی محفلوں پر بعض اوقات تنقید ہوتی ہے یا معراج کی، یا یہ ایک منظم طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں نبی کریم سے۔ ہم نہ رات کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، چھوڑے ساری دنیا کرتی ہے۔ بچوں کو جب بھی بات سنائے مدینے والے محبوب کی سنائے۔ حضور نے ڈیوٹی لگائی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، قرآن مجید سکھاؤ۔ تو حضور سے نا جذباتی وابستگی پیدا کریں۔ میلاد شریف والے دن نا آپ کا چہرہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، آپ کی گفتگو بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، آپ کا لب و لہجہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں۔ اپنا نا ذوق ہونا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے۔ پیر صاحب نہ آ رہے ہیں میلاد والے دن، پیر صاحب تو کچھ ضروری ہے، پیر ہے نا، ایک دن صفائی کر لیں مسجد کی۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے میں ایک پیر کی مثال ہی دے دیتا ہوں۔ بابا فرید صاحب سے بڑا تو پیر نہیں نا پنجاب میں دوبارہ۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدہ ستیا تے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود میں یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے،
اور میرا اور میرے رب کا راز ہے. فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا. یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا. اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو. ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں، میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا. اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میرے ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह, तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं, तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ। बाना तो अल्लाह, मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर, ए मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ए अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा, और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं, बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गाँव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की है, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों, मजबूरों, कमज़ोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह करम के सवाली हैं, उनके सदके तू रहम फरमा, तू करम फरमा। तो मेरे अजीज, एक और बात जो अल्लाह को मनाने के लिए हमें